کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک شخص یا ایک گروہ جب حق پر ہوتا ہے، جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی دشمنیوں کو بھلا کر، اپنی ذاتی اناد کو بھلا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں پچھلی آیت میں، آیت نمبر 111 میں جس میں یہودی اور عیسائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ اب یہ جو ان کا دعویٰ تھا اس کا پول اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا پول کھولا ہے کہ یہ جو ان کا اتحاد آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ہے۔ اصل میں ان کے دلوں میں کیا ہے، اصل میں ان کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں بتائے گئے ہیں۔ آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ڈیٹیل کے ساتھ ہم سمجھیں گے کہ ان کے آپسی اختلافات کیا تھے اور آج ہمارے اوپر یہ آیت کس طرح لاگو ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا کہ یہ آیت آج ہمارے اوپر کس طرح لاگو ہوتی ہے، یہ بہت ہی دل گداز اور بہت ہی آپ سمجھیں کہ غم زدہ کر دینے والی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، قدم با قدم بالشت با بالشت پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منوعاً ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ واقعی ہم نے ہر وہ کام کیا، اور پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود کے 71 فرقے بنے اور عیسائیوں کے 72 بنے اور تمہارے 73 بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ بناؤ، آپ نے فرمایا تھا بنیں گے، ایک پیشین گوئی کی تھی۔ اور یہی ساری چیز جو ہے نا وہ یہ آیت ہمیں سمجھانے والی ہے، اور پھر ہم نے اپنی بھی حالت زار دیکھنی ہے، اس طرح سے ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالت الیہود، قال کا لفظ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے کہنا، اور یہاں پہ ہی مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب فاعل جمع کا ہوتا ہے تو موسٹلی مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قالت الیہود، یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر بھی، وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر بھی، وہم، واو یہاں پہ حالیہ ہے، وہم، حالانکہ وہ سب، یتلون، یعنی یہود و نصارہ، یتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، ایسے ہی، قال الذین، کذالک، ایسے ہی، قال الذین، ان لوگوں نے بھی کہا تھا، لا یعلمون مثل قولہم، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح، فاللہ، بس اللہ تعالی، پھر اللہ تعالی، یحکم، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان سب کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما کانوا، جس چیز میں وہ ہیں، فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ اس میں فیصلہ کرے گا۔ آیت نمبر 113 ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آئیے آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ پچھلی آیتوں سے مربوط بہت گہرا تعلق رکھتی ہے یہ آیت، کہ پیچھے دعویٰ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ جو حسد ہے نا اس نے ان کو ایک کر دیا تھا۔ حسد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے تو اہل کتاب ہونا، پیپل آف بک، یہود و نصارہ ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں پہ
اللہ تعالیٰ اب ان کا پول کھول رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے اور عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے جو لئیست ورڈ ہے نا، اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالتی ہوں۔ لئیسا جو ہے لا کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا، لا سمپل نہیں، لیکن لئیسا یہ پوری گردان ہے، اس کے پورے 12 سیغے ہیں۔ لئیسا سے اس کی مؤنث ہے لئیست۔ لئیسا جو ورڈ ہے نا، یہ اصل میں فعل ہے، فعل ناقص ہے۔ ناقص فعل ناقص کا مطلب وہ ہے، وہ فعل جو کسی چیز کے ساتھ مل کے پورا۔ یہودیوں نے کہا نہیں ہے عیسائی، یہ سمپل مطلب نہیں ہے، نہیں ہے اس کا مطلب۔ لئیست کا مطلب ہوتا ہے، لا کا مطلب سمپل نہیں، لئیسا کا مطلب جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یا پنجابی میں کہتے ہیں کیا اوقات ہے تمہاری، یا کیا حیثیت ہے تمہاری، یا میرے سامنے تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو یہودی کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارے سامنے یہودی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، جن کے پاس علم نہیں تھا، جو علم لینے کے لیے یہودیوں کے پاس آتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، مثل قولہم، ان جیسا ہی کہا۔ تو اب ان کا اختلافات ان کی کیا تھے، یہ پوری ایک ہسٹری ہے۔ یہ بائبل کے پیروکار ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے نا، دونوں وہی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں اتنی دشمنی ہے، اتنے اختلافات ہیں۔ ہولوکاسٹ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ کا نام لینا، ہٹلر کا نام لینا ان کے ہاں حرام ہے۔ یہودیوں کے آپ نام نہیں لے سکتے۔ جرمنی کا بادشاہ تھا نا ہٹلر، جس نے آگ کی بھٹیاں بنائی تھیں اور ان کے اندر یہودیوں کو جلا دیا تھا، اتنی بڑی تعداد میں جلایا تھا، عیسائی تھا وہ۔ اور ایسے ہی یہودیوں نے عیسائیوں پر ظلم کیا۔ یہودیوں کے اختلاف کی وجہ کیا تھی، پہلے ہم وہ دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے یہ ہم میں سے بہت سے مسلمانوں کو بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ جب یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں، آج بھی یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہے۔ یہودیوں کی، اسرائیل کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے، باقی عیسائی ممالک سب اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں ایک سمجھتے ہو جبکہ ان کے دل مختلف ہیں۔ سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیونکہ تمہارے خلاف دشمنی کرنے کے لیے یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہودی جو خود کو حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے یہودا سے منسوب کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں یہودیوں بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے تھے، دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے آئے تھے۔ اب وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ہم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ کہتے تھے کہ عیسائی جو ہے نا یہ ہمارا ایک مرتد گروہ ہے، یعنی اپنے اصل دین کو چھوڑ دینے والا گروہ ہے۔ انہوں نے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے زنا کیا تھا یوسف نجار کے ساتھ، اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں، ابھی بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، اور وہ یہ کہتے تھے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں سود سے پاک اور وہ ساری اس طرح کی تعلیمات تھی، اور انہوں نے ان تعلیمات کا برملا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا یہودیوں کی مجلسوں کے اندر، اور پھر اب انہیں ایک کاری ضرب لگتی ہوئی نظر آ رہی تھی اپنے اکانومی پر، اپنے اکنومیکل سسٹم پر۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اپنی طرف سے تو وہ قتل کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے جس وجہ سے یہودی حد سے زیادہ نفرت کرتے تھے عیسائیوں کو، اور جہاں پر بھی وہ غالب آتے تھے وہ عیسائیوں کو زندہ جلانا، ان کو قتل کرنا یہ اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو مرتد سمجھتے تھے۔ جیسے آج اسلام میں بھی جو مرتد ہونے والے ہیں اس کی سزا جو ہے وہ موت ہے، تو ایسے ہی یہ ان کے بڑے سخت رولز تھے مرتد کے بارے میں، اور وہ عیسائیوں کو مرتد کہتے تھے۔ اور عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور ہم ایک اسپیشل لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں جو نبی دیا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کے سوا کوئی بھی خدا کا بیٹا نہیں ہے، اور یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہمارے نبی کے خلاف اٹھے، اسی لیے وہ ان سے وہ شدید نفرت رکھتے تھے اپنے دلوں میں۔ اور تیسرا گروہ مشرکین مکہ کا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں، اللہ نے ہمیں بیت اللہ جیسی نعمت سے نوازا ہے، اسی لیے جو ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ تینوں کے اتنے بڑے بڑے آپسی اختلافات
اب کہاں پر آ کر اکٹھے ہو گئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب انہوں نے کھڑے ہونا تھا تو پھر یہ مشترک ہو گئے، پھر یہ اکٹھے ہو گئے. یعنی ان کے اندر اگر کوئی کامن کاز ہے، کوئی کامن چیز ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسلام دشمنی. اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو سورۃ حشر کی آیت بھی سنائی، اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الکفر ملت واحدہ. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کفر اسلام کے خلاف ملت واحدہ ہے، ملت واحدہ بن جاتا ہے. کبھی اس گمان میں نہ پڑنا کہ عیسائی ہمارا ساتھ دے دیں گے، یا یہودی ہمارا ساتھ دے دیں گے، یا کافر ہمارا ساتھ دے دیں گے. یہ اندر سے ایک ہے، کیونکہ یہ ان کے دل اسلام کے خلاف ہیں. تو یہ ان کے آپسی لڑائی جھگڑے کہاں پر آگے انہوں نے ختم کر دیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. غزوہ احزاب میں یہ سب کے سب اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، سارے گروہ اکٹھے ہو کر آ گئے. اسی لیے تو اس کو احزاب کہا جاتا تھا نا، غزوہ احزاب کا، جب ساری جماعتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئی تھیں. تو یہ تھی ان کی اسلام دشمنی، جس کا پول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کھولا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائی جنت میں جائیں گے، اصل میں تو ان کی حقیقت یہ ہے، اصل میں تو تم دیکھو ان کے اپنے اختلافات کتنے زیادہ ہیں. تو دوستو، جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی فرقہ واریت ایسے ہی آ چکی ہے. جب دین پر عمل کرنا انسان چھوڑ دیتا ہے، جب کوئی بھی دین، جب کوئی بھی مذہب زوال کا شکار ہونا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لوگ، جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی سمجھا، نسبتیں تلاش کرتے ہیں، گروہوں کے ساتھ نسبتیں، افراد کے، شخصیتوں کے ساتھ نسبتیں، اور پھر یہ نسبتیں انسان کو فرقوں میں بانٹ دیتی ہیں، ان کو شتّا کر دیتی ہیں. قلوبہم شتّا، ان کے دل مختلف ہو جاتے ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یکسانیت کی باتیں 95% ہیں اور اختلافات کی باتیں 5% ہیں، لیکن ہم اس 5% کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، جبکہ کفر کے فتوے لگانا ایک کبیرہ گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا تو وہ خود ہی کفر کے ساتھ لوٹے گا. تو ہمارے ہاں یہی ہے آج فرقہ. ہمارے مدرسوں میں تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، لمبی لمبی گردانیں یاد کروائی جاتی ہیں، اور مسلک کو ڈیفینڈ کرنا سکھایا جاتا ہے. جبکہ دشمن آج بھی ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے. دشمن صف آرا ہے ہمارے خلاف، ہمیشہ رہتا ہے، اور آج بھی بڑی تیزی سے وہ ہمارے خلاف صف آرا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اٹھیں، ہم سمجھیں جو کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے ایسے ہی ہوا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے آئیے، ہسٹری میں آئیے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ 800 سالہ حکومت ہسپانیہ پر، اسپین پہ مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کیسے ختم ہوئی تھی؟ جب مسلمان آپس میں فرقہ واریت میں پڑ گئے تھے. مسلمانوں میں مناظرے ہو رہے تھے، داڑھی اتنی رکھنی چاہیے یا اتنی رکھنی چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا. بڑے بڑے گروہوں کو جمع کر کے ان باتوں پر مناظرے کیے جا رہے تھے، اور عیسائی فوجیں سرحدوں پر آ کر کھڑی تھیں. بجائے اس کے کہ ان فوجوں کے مقابلہ کرنے کے لیے فوجیں تیار کی جاتی، جہاد کی تیاری کی جاتی، آپس کے اختلافات کو مٹایا جاتا، تو پھر اتنی باروب اور اتنی شان و شوکت رکھنے والی خلافت جو ہسپانیہ میں، اسپین میں، جو مسلمانوں کی شاندار ایک ہسٹری تھی، اس کا اختتام کہاں ہوا؟ فرقہ واریت پر. مسلمان فرقوں میں بٹ گئے، فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ گئے، اور عیسائی فوجیں داخل ہو گئیں، ملکوں کے اندر داخل ہوئیں، اور پھر انہوں نے وہ ظلم و ستم کیا. مشنری لوگ تھے، عیسائی مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کی کہ تاریخ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پڑھ کر حیران ہوتا ہے. اور ہمارے لیے سبق ہے، آج بھی ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. ہم اپنے مدرسے، جن کو اسلام کی درسگاہیں اور اسلام کی نشات ثانیہ کا کام جو کرنا تھا، وہ کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ وہ فرقوں میں پڑ گئے ہیں، فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں. ہم دین پر بات کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. مطلب ماڈرنزم ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم دین پر ہر ٹاپک پہ بات کریں گے. دین پر بات کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اختلافی بات ہوگی، فٹافٹ ہمارے پاس ایسے دلائل آئیں گے، اور اس طرح ہم بولنا شروع ہوں گے کہ ہمارے جتنا علم تو کسی کو ہے ہی نہیں. نبی زندہ ہے یا مردہ ہے، نبی نور ہے یا بشر ہے، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، انگوٹھوں کو چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے، اور یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یہ ان باتوں پر. اور پھر ہم کفر کے فتوے لگاتے ہیں. فلانا گروہ تو
کافر ہے، ان کی مسجدوں میں نہیں جانا، ان کے گھر سے آیا ہوا کھانا نہیں کھانا، یہ مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح یہ آیت ہمارے اوپر، کس طرح سے یہ آیت ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ عیسائی اور یہودی دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسے ہی ان لوگوں نے کہا جو نہیں علم رکھتے تھے، یعنی مشرکین مکہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہوا یا آج حق واضح نہیں ہے، حق آج بھی واضح ہے۔ اسلام اصل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین برحق دے کر بھیجا، اور وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے گا۔ اسلام تمام دینوں پر غالب آئے گا اور تعلیمات کے لحاظ سے آج بھی غالب ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز بیان ہے کہ جو لوگ آج نہیں مان رہے، عیسائی کہتے ہیں ہم برحق ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں ہم برحق ہیں، اور مشرک کہتے ہیں ہم برحق ہیں، اور آج فرقوں کے ماننے والے کہتے ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، نہیں مان رہے۔ قیامت کے دن سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ آج نہیں سمجھ رہے، آج تعصب سے پاک ہو کر نہیں سوچ رہے، اپنے تعصب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر انسان تعصب سے نکل آئے نا تو پھر ہی تو حق واضح ہوتا ہے۔ اگر تعصب میں پڑے رہیں تو پھر دو چیزیں ہیں، یا آپ علم حاصل کر لیں یا آپ اپنے تعصب میں پڑے رہیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں مل سکتی۔ تو جو اپنے تعصب سے نہیں نکل رہے، حق کو نہیں سمجھ رہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا۔ قیامت کے دن تو پھر اللہ نے واضح کرنا ہی ہے اور پھر ماننا پڑے گا۔ تو اصول آج کی آیت سے ہم نے کیا لیا ہے؟ ہم نے یہ لیا ہے کہ ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بننا چاہیے، یکسانیت کی طرف آئیں، یکسانیت کی دعوت لے کر اٹھیں۔ قرآن کی دعوت یکسانیت کی دعوت ہے، ادعوا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے۔ اختلافات میں پڑھنے سے بچیں، دوسروں پر کفر کے فتوے لگانے سے بچیں۔ کہیں اختلافی بات ہو رہی ہے، جہالت کی بنا پر ہو رہی ہے، بحث برائے بحث ہو رہی ہے، تو وہاں پر قالوا سلاما والا رویہ اپناتے ہوئے وہاں سے اعراض کیجئے، وہاں سے قالوا سلاما کہہ کر گزر جائیے۔ یہ رویہ ہمیں اپنانا ہے۔ یہ چیز ہم نے اس آیت مبارکہ سے سیکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیا کریں، اور کمنٹ باکس میں مجھے اپنی آراء سے آگاہ بھی کیا کریں۔ صرف اس مقصد کے لیے میں یہ بات کہتی ہوں تاکہ یہ ویڈیو باقی لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ تعالی و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔